الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی عبادات میں سب سے بڑی اور سب سے بزرگ ترین عبادت نماز ہے۔ اس لیے پنج وقتہ نمازیں دی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غایت درجے کی تاکید فرمائی۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں نماز آ چکی تھی، لیکن باقاعدہ اور باجماعت نماز کا اہتمام قباء سے شروع ہوا۔ دنیا اسلام کی پہلی مسجد قباء میں سرکار کے ہاتھوں سے تعمیر ہوئی ہے۔ جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے تو پہلا کام یہ کیا کہ باجماعت نماز کی ترتیب بن جائے اور اس کے لیے ضرورت تھی مسجد کی۔ سرکار نے اپنے دست مبارک سے اس کی تعمیر فرمائی۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ انبیاء کرام نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تیار فرمائی، اور اتنا مبارک کام کہ جس کا حکم اللہ کی طرف سے ملا اور
جس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور جس کی تعمیر حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمائی اور جس میں مدد حضرت ذبی اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی، اس کی تعمیر کی تکمیل پر قرآن کریم نے دعا نقل فرمائی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے الہ العالمین، یہ جو گھر بنا ہے اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، تو بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ ہمارے اندر اخلاص تھا کہ نہیں تھا تو جانتا ہے، اس لیے جو مسجد تعمیر کرے ان کو یہ دعا کرنا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہجرت کر کے سرکار مدینے آئے، مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بنو نجار کی جگہ لی گئی، جہاں پہلے بکریوں کا باڑا تھا۔ سرکار نے اس کو صاف کروا کر نماز شروع کروا دی تھی اور فرمایا اب یہاں میں مسجد بنانا چاہتا ہوں اور پیسہ لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے گھر میں پیسہ لگانا بڑی بات ہے، بڑا کار ثواب ہے۔ جو رقم مسجد میں لگ گئی اس کا اجر جاری ہو جائے گا، مسجد بند ہو جائے تب بھی ثواب جاری رہے گا۔ بنو نجار تیار ہو گئے، اللہ کے رسول اس کا اجر ہم آخرت میں چاہتے ہیں، دنیا میں نہیں چاہتے۔ وہاں کھجور کے درخت تھے، کٹوائے سرکار نے۔ قبریں تھی کافرین کی، ان کو توڑ تاڑ کے پاک دیا گیا، اور آقا نے مسجد بنائی، اپنے دست مبارک سے پتھر رکھے۔ صحابہ کرام اس مبارک عمل کے اندر شامل ہوئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے تعمیر کے اندر کام کیا، کسی نے مٹی اگاری، کوئی پتھر لایا۔ چند دنوں میں یہ کچی مسجد تیار ہو گئی۔ اس کا درجہ بھی بڑا اونچا ہو گیا۔ مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ منورہ میں اور بھی مسجدیں تھیں، لیکن لوگ اکثر نماز پڑھنے کے لیے سرکار کے پیچھے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے اور سرکار نماز پڑھاتے تھے۔ جس مسجد کا امام نبی ہو، ظاہری بات ہے اس سے بڑی مسجد کون سی ہوگی؟ اس سے بڑا امام کون ہوگا؟ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں۔
آقا نامدار نے نمازیں پڑھانا شروع فرمایا. مسجد انتہائی طور پر آباد ہے. مسجد میں شفا خانہ بھی ہے اور قید خانہ بھی ہے. مسجد چھاونی بھی ہے اور مسجد دارالقضا بھی ہے. مسجد مدرسہ بھی ہے اور دارالمشورہ بھی ہے. سب کام ایک ہی مسجد سے ہوتے ہیں اور ثواب کتنا بڑا. ایک فرض نماز پڑھنے کا مسجد نبوی میں ثواب 50,000 فرض پڑھنے کے برابر. اور بیت اللہ میں ایک فرض پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. سرکار نے فرمایا کوئی سفر کرنا چاہتا ہو مسجدوں کی بنیاد پر تو وہ 3 مساجد کا سفر کر سکتا ہے. شد الرحال الا الى 3 مساجد. ان میں ایک بیت اللہ شریف ہے, دوسری مسجد نبوی شریف ہے, تیسری مسجد اقصی ہے. سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا ہے بیت اللہ. اس کے 40 سالوں کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوا ہے اور سرکار نے اپنے دست مبارک سے مسجد نبوی شریف کو تعمیر فرمایا ہے. یہ کام اتنا مبارک ہے کہ نبی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. وہاں کارندوں کی کمی نہیں, وہاں خدام کی کمی نہیں, لیکن آقا اپنے دست مبارک سے اینٹیں رکھتے ہیں, پتھر رکھتے ہیں. کتنا عظیم اور کتنا مبارک عمل ہے, اس لیے کہ اس میں عظیم ترین عبادت ہونے والی ہے جس کو نماز کہتے ہیں. نماز سب عبادتوں کا خلاصہ ہے, سب عبادتوں کا مغز ہے اور کریم ہے. عبادتوں کا عالم اصغر ہے نماز, جامع العبادات ہے نماز. اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی والی نعمت ایمان والوں کو عطا فرمائی. اللہ ہمیں نمازوں کا قدردان بنائے, اللہ ہمیں مسجدوں کا قدردان بنائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, مسجد نبوی شریف تنگ پڑ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع فرمائی اور فرمایا کہ میں لوگوں کو سردی, گرمی اور بارش سے بچانے کے لیے مسجد کو وسیع کروں گا. معلوم ہوا کہ مسجد وسیع بھی ہونی چاہیے اور مسجد کی توسیع جائز ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. خلافت کا سب سے بڑا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب مسجد تنگ ہو رہی ہے, اب لوگوں کے مکانات شاندار بن رہے ہیں, اس کے مقابلے میں مسجد کچھ چھوٹی معلوم ہوتی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی خرچے سے
پتھر باہر سے برآمد کیا، لکڑیاں باہر سے برآمد کی، قیمتی پتھر منگوایا، قیمتی لکڑیاں منگوائی، اور مسجد نبوی کی تعمیر بھی فرمائی اور توسیع بھی فرمائی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے تو بالکل محل کی طرح بنا دیا، لگتا نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا پیلیس بنایا آپ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک سنائی، کہاں کہاں لگائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ؟ جب اس مسجد میں امامت کے لیے خلافت کے زمانے میں باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، نہیں آ سکتے تھے، تو اپنے مکان کی چھت پر چڑھے اور باغیوں کو خطاب کیا، اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، تم نے وہ پانی بند کیا ہے کہ سرکار نے کہا تھا کہ بیر روما خرید کر مسلمانوں پر کون وقف کرے گا، تو بندہ عثمان تھا کہ اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا میں وقف کروں گا سرکار، پوری امت کے واسطے وقف کیا تھا میں نے وہ کنواں، لیکن اسی کنویں کا پانی آج مجھ پر بند ہے۔ اور تم کہتے تھے کہ مسجد نبوی کو ایسا پیلیس نما اور ایسا محل نما بنایا، جبکہ میں نے اپنے کانوں سے حدیث سنی، آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجد للہ بن اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ۔ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی مسجد بنا رہا تھا اور مسجد تنہا بنا رہا تھا اور شاندار بنا رہا تھا۔ بھئی جب ہمارے مکان شاندار، جب ہماری رہائشیں شاندار، جب ہماری گاڑیاں شاندار، تو اب وہ زمانہ آیا ہے کہ ہماری مسجدیں بھی شاندار ہوں۔ لیکن میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ مسجدیں شاندار بناتے ہو تو پھر نمازیں بھی شاندار بناؤ۔ مسجد بنانے کی فکر کرو تو اپنی نمازیں بنانے کی فکر کرو، اپنی نمازوں کو درست کرنے کی فکر کرو، جیسے مسجد کو درست کرنے کی فکر کی جاتی ہے، کوئی پگ ٹیڑھا نہ ہو اس کا خیال رکھا جاتا ہے، تو ہماری نمازیں بھی اللہ کے دربار میں قابل قبول رہیں، ایسی بناؤ۔ ایک شخص آئے تھے آقا کے دربار میں، ایک کنارے پر نماز پڑھی اور حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا۔ سرکار نے فرمایا تم نے نماز پڑھی تھی ابھی؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا صلی فإنک لم تصلی، یہ نماز نہیں ہے، جاؤ دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ واپس بھیج دیا، اس کی نماز کو قبول نہیں فرمایا کہ تیری نماز کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی، فرمایا کہ اگر تیری یہی نماز رہی، یہی تیرے رکوع اور یہی تیرے سجدے رہے،
تو مجھے ڈر ہے کہ تیری نماز تیرے منہ پر کہیں مار نہ دی جائے، اسے نماز نہیں کہتے۔ اور اس نماز پر اگر تو دنیا سے گیا تو فطرت اسلامی کے خلاف پر جائے گا دنیا سے۔ صلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھی سے نماز نہیں کہتے۔ وہ گیا اور جیسی نماز جانتا تھا ویسی جلدی جلدی پڑھ کے واپس آیا۔ تیسری مرتبہ نے سرکار نے پوری نماز کی ترتیب بتائی کہ کس طرح اطمینان اور وقار سے اور قرار کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، کس طرح طمانینت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے بعض ائمہ کے یہاں طمانینت، نہایت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، رکوع سجدوں کے اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، ورنہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے لیکن نہ ہونے جیسی ہوتی ہے۔ یہ ہونا اور نہ ہونا یہ ایک رسم پوری کر لی آپ نے، اس کو نماز کہتے ہیں؟ کل ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر تحریمہ کہنے میں دیر لگاتے تھے۔ کسی شاگرد نے جو مدرسے میں پڑھتا تھا اس نے سوال کیا، حضرت ہم تو فوراً تحریمہ باندھتے ہیں، آپ کو دیر ہو جاتی ہے، بہت دیر سے تحریمہ باندھتے ہیں۔ کہا آپ حضرات کو حضوری حاصل ہے، ہر وقت آپ کے سامنے قبلہ رہتا ہے، اور میرا عالم یہ ہے کہ جب تک تحریمہ کہوں اور بیت اللہ میرے سامنے اللہ نہ کر دے میں تحریمہ نہیں باندھتا۔ جب بیت اللہ کو پردے ہٹ کر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں تو میں اللہ اکبر کہتا ہوں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جنگل میں نماز میں امام بنایا ایک فقیر کو، سجدے میں گیا تو سر نہیں اٹھاتا، تو اللہ کے بندے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تو نے، میں تو سمجھا کہ تو فوت ہو گیا۔ فرمانے اللہ کے ولی عادت یہ ہے کہ سجدے میں اللہ سے قبولیت نماز کو مانگتا ہوں، اور ادھر سے اشارہ ملتا ہے کہ قبول کر لی گئی تو سجدے سے سر اٹھاتا ہوں۔ آج دیر اس لیے ہو گئی کہ قبولیت کا اشارہ دیر سے ملا۔ کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایک تو ہمارے حضرت مولانا حبیب صاحب نے شاندار اور دل کھول کر اللہ کے بندوں کے لیے، جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو گرمی سے بچاؤں گا، سردی سے بچاؤں گا، اور بہترین وسعت کے ساتھ مسجد بناؤں گا، ایک تو یہ بنائی ہے۔ اور ایک مسجد بنی تھی اس کا نام تھا گویا کے کھا لیا، مسجد کا نام رکھا تھا غریبوں نے گویا کے کھا لیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا نام ہوا، گویا کے کھا لیا؟ کہ ہم لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو کبھی ہوٹل میں جا کر کھانے کا دل ہوتا تو گھر والے سوچتے کتنا خرچہ ہوگا، 500 روپے کا خرچہ ہوگا۔ ایک گلہ بنایا تھا، ایک صندوقچہ بنایا تھا، اس کے اندر 500 روپے ڈال دیتے تھے، گویا کے ہوٹل میں کھا لیا۔
اور گھر میں دال روٹی جو ہے کھا لیتے تھے. اس طرح سے سب گاؤں والوں نے پیسے جمع کر کے مسجد بنائی, نام رکھا گویا کہ کھا لیا. بھئی اب ہم لوگ جو مسجد بناتے ہیں وہ ہماری حیثیت کے مطابق ہم بنائیں گے, اور اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے. جیسی بادشاہ کی شان ہے اس شان کے مطابق اس کی عطایا ہوتی ہیں. علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آدمی تنہا مسجد بنا رہا تھا, اور مسجد اس طرح سے بنا رہا تھا کہ زمین بھی میری رہے گی اور گارا بھی میرا رہے گا اور اینٹیں بھی میری رہے گی اور تعمیر میں خود کروں گا. بہت اچھی بات ہے. تعمیر کرتے کرتے دیوار اونچی ہو گئی, مچان بنایا. اب مچان کے اوپر اینٹیں اور پتھر لے جا کے رکھ دیے. ایک بڑا پتھر نیچے گر گیا. جب وہ بڑا پتھر نیچے گرا تو یہ اللہ کا بندہ اوپر سے دیکھتا ہے کہ اب اتنی اوپر سے نیچے مجھے اترنا پڑے گا اور یہ پتھر لینا پڑے گا, پھر اوپر لانا پڑے گا. ایک آدمی مسلمان گزر رہا تھا, اس نے کہا بھیا مت اترو, یہ پتھر میں دے دیتا ہوں. اس نے پتھر دے دیا. جب اللہ کا گھر اس نے بنا دیا, ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا گھر بنانے میں کوئی کروڑوں روپیہ دے. 1 روپیہ اور 4 آنا دیا ہوگا, اللہ اس کو بھی اپنے یہاں محل دے گا. اس کے خزانے میں کیا کمی, اس کے یہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے, اس کے یہاں تو سنسیئرٹی آف انٹینشن دیکھا جاتا ہے. فرماتے ہیں اس نے پتھر دے دیا. پتھر دینے کے بعد جب مسجد مکمل ہو گئی تو خواب کے اندر جنت بتائی گئی, اور جنت کے اندر جس نے مسجد بنائی تھی اس کو بہترین محل دکھایا گیا, اور وہ محل کے پڑوس میں ایسا ڈیٹو محل دوسرا بھی بتایا گیا. اس نے سوال کیا یہ محل کس کا ہے؟ الہ العالمین جواب ملا یہ محل تیرا ہے, کیونکہ تو نے میرا محل بنایا, میں نے اپنی شان کے مطابق جنت میں تیرا محل بنایا. لیکن اللہ پڑوس میں بالکل سیم دوسرا مکان ہے, وہ کس کا ہے؟ فرمایا وہ اس کا ہے جس نے چلتے چلتے اینٹ دے دی. اللہ خالی ایک اینٹ چلتے چلتے دے دی, اس کو بھی تو نے محل دے دیا, اس کو بھی تو نے اتنا بڑا پیلیس دے دیا. اللہ نے فرمایا یہ میری شان رحمت کی بات ہے کہ جو محنت کرے اسے پورا دیتا ہوں, جو اینٹ دے اس کو اینٹ دینا میری شان نہیں. میری شان یہ ہے کہ اس کو بھی محل دے دوں, اس کے اخلاص کے اعتبار سے اس کو پورا محل عطا کر دیا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نے بہت عرصے سے سنا تھا کہ ایک شاندار مسجد یہ کمپلیکس میں تیار ہو رہی ہے, 5 منزلہ. اللہ تعالی نے اپنا یہ بنگلہ بنوا دیا اور اپنا یہ شاندار محل بنا دیا. محنت کرنے والوں کو
اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. جنہوں نے دامے درم سکون قدم لگایا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین دنیا اور آخرت میں بدلے عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اشکال کیا تھا کہ آپ نے ایسا پیلیس نما اور کسرا کا محل جیسے تیار ہوتا ہے ایسا محل کیا تیار کیے ہیں آپ نے؟ فرمایا میں نے تو حدیث سن رکھی ہے جیسا دنیا میں بناؤ گے اللہ آخرت میں ایسا عطا فرمائیں گے. اس امید کے ساتھ میں نے اپنا پیسہ لگایا. یہ دلیل دی. اس سے معلوم ہوا کہ بھئی اسی شان کے ساتھ موجودہ دور میں ہمارے گھر کے قالین کتنے اچھے ہیں، فرنیچر کتنے اچھے ہیں. اب ضرورت ہے کہ مکان بن جائے اور مکان میں فرنیچر نہ ہو تو مکان خالی خالی معلوم ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے گھر کا فرنیچر نماز پڑھنے والے ہیں. لہذا یہ جتنی بڑی مسجد بنائی ہے اس کو آباد کرنے کی ہر آدمی کو فکر اوڑنا ہے کہ یہ اللہ کا گھر آباد رہے. اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. جنہوں نے جس طرح سے اس میں تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے تا قیام اس کو جاری رکھے اور لوگوں کے لیے اس کو فیض رسانی کا ذریعہ بنائے اور یہاں سے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جائیں جو مسجد نبوی کی، جو سرکار کی مسجد سے انجام دیے جاتے تھے. آج مجھے حضرت مولانا نے حکم دیا کہ ویسے تو اس کا افتتاح ہو گیا ہے لیکن پھر بھی جمعہ سے باقاعدہ اس کا افتتاح کیا جائے اور دوبارہ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. اور مسجدوں کے آغاز کا اہتمام کرنا بخاری کی روایات سے حضرت شیخ بیٹھے ہیں ثابت ہے. اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹا سا گھر بنایا تھا. اللہ کا اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بنایا تھا. اس کی افتتاح کرنے کے لیے آقائے نامدار تاجدار مدینہ فخر رسول مولائے کل دانائے سبل شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی اور بلایا تھا اور آپ نے 2 رکعت پڑھ کر ان کے مسجد کا آغاز کیا. اللہ تعالی مسجد کو آباد فرمائے. ہر قسم کے خلفشار اور انتشار اور حاسدین کے حسد اور شرپسند عناصر کی شرارت سے اس کی حفاظت فرمائے اور طلبہ بھی اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں، اس کو آباد کرنے والے بن جائیں. مسجد ایسی بنی کہ اب اندر سے نکلنے کا جی نہ چاہے. مسجد اتنی شاندار بنائی گئی کہ ایک مرتبہ داخل ہو تو باہر جانے کا آدمی کو جی نہ چاہے. اللہ تعالی ہمیں اس میں نوافل کی کثرت کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، خوب اللہ سے لینے والا، خوب اللہ سے مانگنے والا بنائے. میں حضرت مولانا کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کروں گا اور ان کے رفقائے کار اور جو معمار اور جو تعمیر کرنے والے جنہوں نے جس طرح سے حضرت کا تعاون کیا ہے ان کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلے عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ان کی نسلوں کے اندر نمازی پیدا ہو جائیں. اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے. اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں مسجد کا آباد کرنے والا بنا دے. انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین.